اگلا الیکشن مسلم لیگ نون سے ہی لڑیں گے؟ میں نے آپ کہا نا بات سچی کرنے کی ہے نا. اتنے مسائل تو حل ہو جائیں گے. میں نے جو بات کی صحیح کی ہے غلط کی؟ نہیں، حل ہو جائیں گے، میرا یہ سوال ہے. ہونے چاہیے، ہو سکتے. تو میں تو برا وقت دیکھ کے آیا ہوں اس پارٹی کے اندر. میں 3 دفعہ اس پارٹی کے ساتھ جیل میں گیا ہوں. میں اب کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا. میں آپ کو میں سسٹم کی بات کر رہا ہوں. میں سسٹم کی بات کر رہا ہوں. جتنا سیکٹرز ریٹائر ہوتے ہیں ان کے ساروں کی بچوں کی نیشنلٹی بائی کی ہو چکی ہوتی ہے. جس دن سروس ختم ہوتی ہے جہاز سے بیٹھے چلے جاتے ہیں. سیاستدان وہ بھولوں کی طرح کھڑا ہوتا ہے عوام میں اور وہ کہتے ہیں او ہو اسی نے تو کیا تھا سارا کچھ. وہ جو سامنے تو یہی تھا، جو پیچھے کرنے کرانے والے تھے وہ سب گئے. جیسے ہی حکومت ختم ہوتی ہے، جیسے ہی ختم ہوتے کہتے ہیں غلطی ہو گئی. وہ تو میرے پاس پاور نہیں تھی، پاور تو اس کے پاس تھی. اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، وہ سب چلے گئے. میں آج جیل میں. اچھا، کیا کہتے ہیں ملتان شہر کے اندر پہلے ہی نون لیگ جو ہے اتنے اختلافات کا جو ہے وہ شکار ہے. کوئی ایم پی اے یا کوئی آ جائے. اب وہ پیچھے وہ صوبائی وزیر تعلیم آئے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ کسی مسلم لیگ نون کے رہنما کے گھر گئے ہوں گے. میرے خیال ایک بابر شاہ صاحب کے گھر گئے ہیں، اور پھر تو وہ پیپلز پارٹی کے اقبال سرا صاحب کے گھر گئے. ایک اس کا جواب دیجیے گا. دوسرا جو اس وقت شہر کے اندر اندرونی اختلافات ہے مسلم لیگ نون کا، آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے نقصان پہنچ رہا ہے جماعت کو؟ دیکھیے میں آپ بتاتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ رانا اقبال صاحب، اپنے رانا سکندر صاحب کی بات کی ہے. وہ یہاں پہ اپنے ڈیوٹی کے لیے آئے تھے اور ڈیوٹی انہوں نے ماشاء اللہ بہت اچھی نبھائی. اس کے بعد ان کی جس کے ساتھ ان کی دوستی ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، آدمی کسی پر اعتراض نہیں کر سکتا کہ تم وہاں کیوں گئے، تم وہاں کیوں گئے، تم وہاں کیوں گئے. انہوں نے اپنی ڈیوٹی ادا کی. اس کے بعد جس کو بہتر سمجھا، جس نے انوائٹ کیا، جن کا انویٹیشن انہوں نے قبول کیا، وہاں چلے جائیں تو کیا حرج ہے. اور اگر کسی گھر گئے یا نہیں گئے تو اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا ہے. آپ نے جو آدمی آیا اپنی ڈیوٹی ادا کرے تو وہ بہتر ہے بس. سیکنڈلی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا اختلاف، بڑی پارٹی کے اندر اختلاف ہوتا ہے اور اختلاف ہونا چاہیے. میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ ایک پالیسی اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے، جب تک ہم کہتے ہیں کہ ہم جمہوری پارٹی ہیں، ہم جمہوریت کے لیے بات کرتے ہیں، جب آپ جمہوریت کے لیے کام کرتے ہیں، آپ جمہوری لوگ ہیں، تو آپ کو اپنی پارٹی کے اندر بھی جمہوریت لانا ہوگی نا. اور جمہوریت تو ڈائلاگ کا نام ہے. آپ کو ایک بات آپ ایک آدمی کرے گا، دوسری بات دوسری آدمی کرے گا. تو جب تک آپ دونوں کی بات نہیں سنیں گے تو آپ فیصلہ کیسے کریں گے کہ کون سی بات ٹھیک ہے. اختلاف ایک حدود کے اندر ہونا چاہیے، باوقار طریقے سے ہونا چاہیے، ذات پر نہیں ہونا چاہیے. جو بات کی جا رہی ہے اس کے اوپر ہونا چاہیے. اگر کسی کو میری بات پسند نہیں ہے تو میری بات پہ اختلاف کرے. مجھے کسی کی بات پسند نہیں ہے تو میں اس کی بات پر کروں، نہ کہ میں اس کی ذات پر شروع ہو جاؤں کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یوں کون ہے. یہ جاہلوں کا طریقہ ہے. تو اگر آج کے پڑھے لکھے دور کے اندر یہ جاہلیت والی باتیں کریں گے تو لوگ برے لگیں گے. تو بہتر یہ ہے، اختلاف بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے. اور جب ایک فیصلہ ہو جائے تو پھر اس پر آپ پہلے اپنی جو رائے رکھتے ہیں آپ رکھیں اور اپنی کھل کر اظہار کریں. لیکن جب فیصلہ ہو جائے پھر آپ اس کو جو تسلیم کریں، دل سے منون تسلیم کریں جیسے فیصلہ ہوا ہے. تو یہ جب تک یہ کلچر پولیٹیکل پارٹیز میں نہیں آئے گا وہ بہترین نہیں ہوگی. تو اختلاف بہت اچھی چیز ہے. تو جب تک یہ ضروری ہے، یہ پارٹیز بنیں گی ایسے کہ آپ جب تک ایک اختلاف نہیں کریں گے. اگر آپ میں ہاں ملاتے رہیں گے تو پھر پولیٹیکل کلچر پروان نہیں چڑھے گا. اچھا، کیا سمجھتے ہیں مسلم لیگ نون کا کیا مستقبل ہے، خاص طور پر اگر اگلے الیکشن کی بات کی جائے؟ مستقبل مسلم لیگ نون کا ان 2 سال کارکردگی، اگر ہم نے جتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ بہت، اگر ہم معاشی طور پہ کچھ کر سکے، لوگوں کی مہنگائی میں کمی کر سکے، بجلی کے بلوں میں کم کر لا سکے، پیٹرول کے ریٹ اگر نیچے لا سکے، لوگوں کے روزگار میں اضافہ کر سکے تو بہت روشن مستقبل ہے. اور اگر ان میں سے ہم یہ کام نہ کر سکے تو ہمارا مستقبل اچھا نہیں ہوگا. اگلا الیکشن مسلم لیگ نون سے ہی لڑیں گے؟ میں نے آپ کہا نا بات سچی کرنے کی ہے نا. میری پارٹی مجھ پہ اعتماد کرے گی. میں نے اس پارٹی کے لیے مشکل وقت میں مجھے اس پارٹی کو جوائن کی 15 سال ہو گئے. میں اس پارٹی آپ خود جو ہے نا مجھے کانفیڈنٹ نہیں لگ رہے اگلے الیکشن کے حوالے سے، مسلم لیگ نون کے حوالے سے، کیونکہ اتنے مسائل تو حل ہو جائیں گے. میں نے جو بات کی صحیح کی ہے غلط کی؟ نہیں، حل ہو جائیں گے، میرا یہ سوال ہے. ہونے چاہیے، ہو سکتے ہیں. اگر آپ کام کریں تو ہو جائیں گے، کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر انسان کی نیت ہو کوئی کام کرنے کی، دنیا میں سے کوئی کام نہیں جو انسان نہ کر سکتا ہو. انسان نے تو پہاڑوں سے لے کے چاند تک جا کے سفر کر لیا، پہاڑوں کھود لیا، سمندر میں چلے گئے. تو یہ تو پالیسیز کی بات ہے. کچھ سمجھدار لوگ بیٹھ کے پالیسی بنائے تو 2 سال کے اندر ہو سکتا ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو. تو میں اس بات پہ نہیں ہوں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں جو بات کر رہا ہوں، اچھا وہ ہو برا
अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, पता तो इंसान का तब चलता है कि जब बुरा वक्त होता है। तो मैं तो बुरा वक्त देख के आया हूँ इस पार्टी के अंदर। मैं 3 दफा इस पार्टी के साथ जेल में गया हूँ। जब अपोजिशन में थी तो मैं 3 दफा जेल में गया हूँ, तो मैंने देखा है बुरा वक्त कैसा होता है। ये तो हुकूमत आई है तो कुछ और सूरत हाल हमारे लिए आसानी हुई है। हमने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है, मैं उसकी बात इसलिए, और खुदा ना खासा इस पार्टी पर मुश्किल वक्त आया तो मैं मुश्किल वक्त में तो सवाल ही पता नहीं होता कि बंदे का इंसान को पार्टी छोड़नी चाहिए। ये गलत बात है। लेकिन अगर आप जिस पार्टी के अंदर हैं आप उसको हक की बात ना करें तो फिर क्या करें? आप कहें सब अच्छा है, सब अच्छा हो जाएगा। सब अच्छे होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, आप पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रहे हैं शहर के अंदर, हमारे भी मुस्लिम लीग नून उनकी हुकूमत है वफाक में भी और सूबाई में भी, तो वो ब्यूरोक्रेसी से शिकवा करते दिखाई देते हैं कि आपका भी कोई शिकवा है कि काम नहीं हो रहे, या वो जो है वो इन्हें मतलब दूरियां हैं, क्या वाकई दूरियां हैं? मैं तो एक बात ही कहता हूँ कि तारीख के अंदर, पाकिस्तान की तारीख में 75 सालों में यहाँ ना इस्टेब्लिशमेंट ने सही तरह हुकूमत की है, ना सियासतदानों ने हुकूमत की है। यहाँ तो हुकूमती ब्यूरोक्रेट्स ने की है, और वो इस खराबी की जड़, इस पाकिस्तान का जो हाल है वो इन ब्यूरोक्रेट्स के वजह से है। इन ब्यूरोक्रेट्स का जब तक इंतज़ामी ढांचा ही ना बदला जाए, इनकी तरबियत का प्रोग्राम ही ना बदला जाए, आप मुल्क में इस्लाहात नहीं ले आएंगे तो ये काम इससे बेहतरी नहीं आएगी। किसी की हुकूमत हो, 70 सालों में जिसकी हुकूमत है, देखें पॉलिसीज कौन बनाता है? ब्यूरोक्रेट। उनको एग्जीक्यूट कौन, असेंबली में नहीं, नुमाइंदे बनाते हैं। असल में कौन बनाता है? यही बनाते हैं। एग्जीक्यूट कौन करता है? ये करता है। फंड्स किसके अकाउंट में आते हैं? इनके अकाउंट में आते हैं। वहां से डिस्पर्स के कौन करते हैं? ये करते हैं। जब सारे काम ये करते हैं, मैं अब किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं आपको मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। जब सारे काम ये करते हैं तो इनका तो कोई एहतसाब ही नहीं है, कोई पूछने वाले कोई नहीं है। जितने सेक्रेटरीज हैं, जितने सेक्रेटरीज रिटायर होते हैं, उनके सारों के बच्चों की पहले नेशनलिटी बाय की हो चुकी होती है। जिस दिन सर्विस खत्म होती है जहाज से बैठे चले जाते हैं। कोई एहतसाब नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बात नहीं, कोई सवाल नहीं। सियासतदान वो भोलों की तरह खड़ा होता है अवाम में, और वो कहते हैं ओ हो इसी ने तो किया था सारा कुछ, वो जो सामने तो यही था, जो पीछे करने कराने वाले थे वो सब गए। और क्या होता है, आपने देखा कि जितने पॉलिटिशियंस आए हैं वो जब उनसे हुकूमत में पूछा जाता है पॉलिसीज कौन बनाते हैं, कहते हैं हम। फैसला कौन करते हैं, कहते हैं हम। जैसे हुकूमत खत्म होती है, ये एक्सपीरियंस है ना आपको, ये पिछली हुकूमत का भी है, उससे पिछली हुकूमत का भी है, ठीक है। जैसे ही खत्म होते कहते हैं गलती हो गई, वो तो मेरे पास पावर नहीं थी, पावर तो उसके पास थी, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, वो सब चले गए, मैं आज जेल में। तो भाई उस वक्त क्यों नहीं बोलते हो जब पावर में होते हो? पावर में ख्याल करना चाहिए ना। हमारे साथ के जितने वजीर में ये हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स होते थे, पता नहीं पावर क्या चीज है। मैंने भी जिस दिन ये लोग पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं, हमारे साथ काम कर रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक होते हैं, जिस दिन वजीर बनते हैं उस दिन वो मसरूफ हो जाते हैं। उस दिन उनका फोन उठाने वाला बंदा और होता है, वो साहब मीटिंग में है। लोग जो वर्कर्स जिनके साथ काम किया होता है उनकी आवाज तक नहीं पहुंच रही होती। आप ये शिकवा अब्दुर्रहमान काजी साहब के लिए तो नहीं कर रहे? नहीं, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। वो तो मेरा भाई है, हर वक्त अवेलेबल रहता है, वो तो कोई ऐसी, वो भी वजीर है, लेकिन वो तो उनका तो मामला और बात है ना। मतलब मैं पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। मैंने अगर गलत बयानी की है तो आप गलत कह रहे हो तो आप बताएं कि ऐसा नहीं है। ऐसा है तो हमें अगर माशरे में तब्दीली लानी है, जमहूरी लोगों को अपने रवैये में तब्दीली लाना होगी, जमहूरी लोगों को सही तरह जमहूरी बनना होगा, आंसरेबल बनना होगा, हक सच की आवाज़ सुननी भी होगी, और अगर कोई तमीज़ के दायरे में तो उसका जवाब भी देना होगा। इसी तरह हुकूमतें जो होती हैं उनको भी क्रिटिसाइज जो है वो बर्दाश्त करने की उनमें आदत होनी चाहिए, उनका जवाब देने की आदत होनी चाहिए। जमहूरी हम कहते हैं हमें जमहूरियत चाहिए, आमरीत नहीं चाहिए, तो आमरीत और जमहूरियत में यही फ़र्क है ना कि जब कोई बात करे उसका जवाब दो। तो जब तक जवाब नहीं होगा, अपने का दो, बाहर का दो, मुखालिफ जो आप अपना बोल रहा है उसको भी सोचो कि ये क्यों बोल रहा है, जब दूसरा बोल रहा है तो तब भी सोचो ये क्यों बोल रहा है, किस बेहतरी के लिए बोल रहा है। अगर बेहतरी की गुंजाइश के दायरे के अंदर है, बेहतरी के लिए, तो उसको रिगार्ड करो, अगर नहीं है तो उसका फिर कोई और सदेबाब करो। तो ये कल्चर बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आखिरी सवाल, NA 149 से अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं तो आप क्या समझते हैं कि इसके हल्के के कौन से बड़े मसाइल हैं जिनको आपने देखा है कि ये इस हल्के के एड्रेस होने चाहिए और हल होने चाहिए? वो कौन से बड़े मसाइल हैं? सबसे बड़ा मसला पूरे शहर का जो है वो इस वक्त वो सेवरेज का। वो तो 26 अरब रुपए आए हैं, वो कहते हैं कम है, 26 और दो फिर होगा। अब 26 कैसे खर्च होगा
کسی پولیٹیکل آدمی کو تو ویسے پتہ نہیں ہے کہ وہ کیسے خرچ ہوگا. کس کے پاس پلان ہے وہ تو انتظام میں بتا سکتی ہے ملتان کی کہ وہ کیسے خرچ ہوگا بھی صحیح یا نہیں ہوگا اللہ کو پتہ. لیکن 26 ارب روپے بہت بڑی خطیر رقم ہے جو اگر اس پہ کام کیا جائے تو یہ بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ 50 ارب کی ضرورت ہے اس منصوبے کے لیے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ ہوتے ہیں. لیکن آپ نے مسائل کی بات کی, یہاں سیوریج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. پہلی بات, لوگ اس وقت تنگ ہیں, بہت پریشانی میں. گندا پانی اور پینے کا پانی مکس ہو چکا ہے, بیماریاں پھیل رہی ہیں, اور اندرون شہر کے لوگ تو بہت تکلیف میں. ٹریفک کی بہت بری حالت ہے, ان کی ایکسپینشن کی ضرورت ہے, اور یہاں جو ہے وہ اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 2. نمبر 3, یہاں کے جو سکولز ہیں ان کی حالت کو اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 4, یہاں کے جو روزگار موقع پیدا کرنے کے لیے بہت ضرورت ہے. لوگوں کے لیے روزگار کے موقع پیدا نہیں ہو رہے, اور بچوں کی رہنمائی کے لیے یہاں پہ ایک سینٹر قائم ہونا چاہیے جہاں بچہ جائے, وہاں اپنی قابلیت کے طور پہ اپنے ڈاکومنٹس جمع کرائے. وہاں ایک پینل بیٹھا ہونا چاہیے جو ان کی ہر چیزوں کو اسیس کرے اور ان کی رہنمائی کرے کہ تمہاری تعلیم, تربیت, ہنر کے طور پہ تم یہ کام کر سکتے ہو, اور وہ اس نوجوان کو حکومت پھر موقع فراہم کرے ایز اے فنڈز بھی اور ایز ایکسپرٹیز بھی کہ وہ اس پہ کام کریں تو لوگوں کے روزگار کے موقع پیدا ہوں. یہ مسائل ہیں جن کو فوراً حل کرنے کی ضرورت ہے, جو لوگ ہو سکتا ہے جو ایمرجنسی ہے جن کاموں کی, وہ تو یہ ہیں. باقی آپ روز بروز آپ جیسے جیسے دیکھتے ہیں کہ ہر چیز میں ہی فقدان تو موجود ہے, بہتر سے بہتر کیے جا سکتے ہیں. ایک جو آپ نے بات کی, میں NA-149 ایک مشکل حلقہ ہے, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا مد مقابل ہے وہ بہت مضبوط آدمی ہے, اور ہم جو ہے نا وہ ناوارد لوگ ہیں اور ہم کمزور لوگ ہیں. میں اس رائے کی جو ہے وہ قدر کرتا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ جب ہاتھیوں کو مارنے کے لیے بھیجتے ہیں تو ایک چونٹی بھی کافی ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اگر میری پارٹی نے مجھ پر اعتماد کیا تو وہ چونٹی میں بن جاؤں. جی, ہمارے ساتھ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے رہنما اور ڈویژنل انفارمیشن سیکرٹری سعد خورشید کانجو صاحب موجود تھے. انہوں نے سچی اور کھری باتیں کی ہیں, یقیناً آپ کو جو ہے وہ پسند آئیں گی.